الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أول بالأولين كان قبلا والآخر بالآخرين يكون بعدا الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسانية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية لقائم بلا حال اللهم صل على محمد وآل محمد وجل سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عالم الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز ماں بہنیں قرآن مجید کی 2 آیتیں اور رسالت ماں کی ایک حدیث کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تیری اطاعت کریں اگر وہ تیری اطاعت کریں گے یحببکم اللہ میں بھی ان سے محبت کروں گا ویغفر لکم ذنوبکم اس کے گناہوں کو بخش دوں گا واللہ غفور الرحیم یقیناً پروردگار عالم بخشنے والا مہربان ہے پھر اس کے بعد سورہ شورا 42 نمبر کا سورہ آیت نمبر 23 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اجر رسالت کے طور پہ میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے علاوہ یہ کہ میری اہل بیت سے تم مودت کرو اور محبت اہل بیت انسان کو کہاں کہاں پہ کام آئے گی جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اہل سنت نے بھی اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے سلمان میری اہل بیت کی محبت 100 مقامات پر تمہیں کام آئے گی یقیناً محب اہل بیت بن جانا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن
محب اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں ایک منادی ندا دے کے کہے گا کہ اے محب اہل بیت، آج سب گھبرائے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو محب اہل بیت ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی، تمام خوبیاں، تمام خیر تیرے لیے ہے، خدا نے جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے کہ منادی ندا دے کے کہے گا کہ محب اہل بیت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محب اہل بیت کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور اصل وجہ یہ ہے کہ محب اہل بیت میں 20 خصال پائے جاتے ہیں۔ 10 خصلتیں دنیا میں پائی جاتی ہے، اور 10 خصلتیں تو نہیں کہے گے، 10 فضیلتیں، 10 فیسلٹیز، 10 خوبیاں اسے میدان محشر میں اللہ کی طرف سے عنایت کی جائے گی۔ مسلسل ایک کے بعد ایک پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ میدان محشر میں کون کون سی فضیلتیں محب اہل بیت کو عنایت کی جائے گی۔ آج ہماری چوتھی مجلس ہے، تو چوتھی فضیلت کی طرف اگر ہم آگے بڑھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَيُؤْتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو محب اہل بیت ہوگا میدان محشر میں اس کو نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میری عزیز مائیں بہنیں، دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جانا یعنی کیا؟ انسان کو قیامت کے میدان میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نامہ عمل 2 طریقوں سے لوگوں کو دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جسے جہنم جانے کا پروانہ ہوگا، جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا وہ جنت جانے کا پروانہ ہوگا۔ اب دیکھیے اصل میں یہ نامہ عمل ہے کیا؟ نامہ عمل دیا جائے گا انسان کو قیامت کے میدان میں، محب اہل بیت کو اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں پہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نامہ عمل یعنی کیا؟ وہ نامہ کہ جو قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ کیا ایسا ہے کہ تم اس نامہ عمل کو نہیں جانتے کہ یہ کون سی چیز ہے جو اس کتاب میں لکھی ہے؟ کچھ ایسی کتابیں جو سرپرائز ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن یہاں پہ جو یہ نامہ عمل دیا جائے گا اس میں کون سی چیز ہوگی؟ تو ایک قرآن کی آیت، قرآن میں کئی آیتیں اس کے بارے میں موجود ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت اور رسالت مآب کی 2-3 احادیث، اس 2-3 احادیث کا نچوڑ بالکل ایک جیسا ہے۔ میری عزیز ماں بہنیں، سب سے پہلے تو قرآن مجید کا سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 29 نمبر کی آیت، پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہ جو کتاب ہے نا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارا نام عمل ہے، بالکل سچی اور حق بات اس میں لکھی گئی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ نہ سوچو اس میں کیا لکھا ہے، انا کنا نستنسخ، وہی لکھا ہے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، تم نے جو بھی دنیا میں کیا نا ان تمام چیزوں کو اس نام عمل نے لکھ لیا ہے۔ کوئی سرپرائز بک نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہم کہیں گے قیامت کے دن کیا خدا میرے ہاتھوں میں تھما دے گا، کیا مجھے پکڑا دے گا، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ بالکل سچ سچ بولنے والی کتاب ہے۔ وہی لکھا ہے کہ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے آ رہے ہو نا وہ سب کچھ اس میں لکھ لیا گیا ہے۔ میری عزیز مائیں بہنیں، اگر ہم دیکھیں نام عمل، سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ عمل قبول ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز، عمل چاہے چھوٹا بڑا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر قبول ہو جائے، قبولیت کی دار و مدار کیا ہے؟ کون سی شرط ہے جو عمل کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ خدا کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، میں صرف اور صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول کہتے ہیں انسان جب عمل کرتا ہے نا تو 3 چیزوں کی اسے سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے۔ پہلی فکر تو یہ ہونی چاہیے جو میں عمل کرتی ہوں نا وہ میرا قبول ہو جائے۔
سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دوسری چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں جو عمل اس نے شروع کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, مکمل ہو جائے. ادھورے عمل کی کوئی جزا نہیں. حج کے لیے گئے, راستے سے واپس پلٹ کے آ گئے, کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں. ہاں مجبوری ہے, حالات الگ ہے, یہ الگ چیز ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے نیت کر لی ہے, تو ایسے نہیں چلے گا. میری عزیز ماں بہنیں, نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے, لیکن نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے, ایک رکعت نماز پڑھی, پھر نماز کو ادھورا چھوڑ دیا. عمل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر عمل کرنے والے کو 3 چیز کی فکر ہونی چاہیے. پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دوسری فکر یہ ہونی چاہیے عمل جو میں نے شروع کیا ہے نا اس کو میں اختتام تک پہنچاؤں, وہ ختم ہو جائے, وہ کمپلیٹ ہو جائے, وہ پورا ہو جائے. اور تیسری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ مجھے فائدہ پہنچائے, یا دنیا میں یا آخرت میں. یہ عمل فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی بھی عمل ہے, چھوٹا بڑا, سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8, خدا کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی تمہیں جزا دی جائے گی نیک عمل کی. رائی کا دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا تمہارا. رائی کے دانے کے برابر اگر کسی سے برائی کی ہے نا اس کا بھی تم بدلہ دیکھ لو گے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں نامہ عمل میں نہیں ہوگی, تمہارے عمل میں نہیں ہوگی, تو تمہارا عمل جو ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہیں فکر کرنی چاہیے, چاہے وہ عمل رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, چاہے بہت بڑا عمل ہو, لیکن ہر عمل کے لیے بندہ 3 چیزوں کی فکر کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر عمل میں اگر 3 چیزیں نہیں ہوگی تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا, اس کا کوئی بھی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس کا کوئی بھی عمل کمپلیٹ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلی پرہیزگاری. تمہارے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کہ زیارتوں پہ زیارتیں پڑھتے جا رہے, قرآن کی تلاوت پہ تلاوت کیے جا رہے, ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے. نہیں, پرہیزگاری جو تمہارے چھوٹے عمل کو بڑا بنا دے گی. پرہیزگاری ضروری ہے جو تمہاری نیکیوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے. لہٰذا اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلی شرط ہے تمہارے ہر عمل میں جب تک 3 چیزیں نہیں ہوگی نہ عمل قبول ہوگا, نہ عمل کمپلیٹ ہوگا, نہ عمل تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اگر چاہتے ہو عمل کمپلیٹ ہو, اگر چاہتے ہو عمل تمہیں فائدہ پہنچائے, اگر چاہتے ہو عمل قبول ہو جائے, تو تمہیں چاہیے کہ پرہیزگاری اختیار کرو. یا رسول اللہ دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا حسن خلق اختیار کرو, اچھا اخلاق. لوگوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لوگوں کا اگر تمہیں ایمان دیکھنا ہے یہ لمبے لمبے رکوع اور سجدوں سے نہ دیکھو. ہم کہتے ہیں نماز شب کے پابند ہے, لمبی لمبی رکوعیں کرتے ہیں, لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں. نہیں عزیزو, اصل پرہیزگاری اور ایمان اللہ کے رسول کہتے ہیں 2 موقعوں پر دیکھا کرو. سب سے پہلے تو لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیو کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تم سفر کرتے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا یہ کیسا مومن ہے, اس کا ایمان کیسا ہے. میری عزیز ماں بہنیں, آئیے واپس پلٹیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے پرہیزگاری. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں دوسری چیز حسن خلق, تمہارا اچھا اخلاق. پھر اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں حلم, بردباری. تمہارے اندر بردباری ہونی چاہیے, حلم ہونا چاہیے, برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. صبر کرو, برداشت کرو, جاہلوں کی باتوں کو زیادہ توجہ نہ دو. تمہیں ضرورت نہیں ہے سب کا جواب دو, اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دو. وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. چھٹے امام کہتے ہیں مجھے تعجب ہے لوگوں کے اوپر
اسے پتا ہے لوگ اس کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پھر بھی چھٹے امام کہتے ہیں اس ذکر سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ آپ خود محسوس کریں گے، جب بھی ہم سنتے ہیں نا ہمیں غصہ آ جاتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہم کیا کریں گے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرے پروردگار، ہماری نیت اگر خدا ہے، ہماری نیت اگر ہمارا رب ہے، تو اپنے معاملات کو ہم خدا کے حوالے کر دیں۔ اور یقیناً میری عزیز ماں بہنیں، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ میری عزیز ماں بہنیں، آقا ابا عبداللہ حسین کی شہادت نے ان القتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ہے۔ لا تبردوا ابدا، یہ تا قیامت کبھی بھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ امام حسین کی عزاداری پر عزاداران سید الشہداء کو خدا کیا عنایت کرتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام کہتے ہیں قیامت کے دن سب دل مر جائے گے، سب دل مردہ ہو جائے گے، وہ دل نہیں مرے گے جو عزاداری سید الشہداء میں گریہ کرنے والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام کہتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ تین امام نے آنکھیں بتائی ہے، یہ نہیں روئے گی، سب آنکھیں روئے گی، جس میں سے ایک آنکھ وہ ہے، امام کہتے ہیں ایک وہ رونے والا جو دنیا میں مصائب سید الشہداء پر گریہ کرنے والا ہوگا۔ گریہ کی کیا فضیلت ہے میری عزیز ماں بہنیں، اس بزم پہ آ جانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے روایتوں میں سنا، میں روایت کو قبول کرتی ہوں، امام نے کیا کہا؟ جس کے نام میری دادی دعوت نامہ دیتی ہے وہ آتے، میں اس بات کو قبول کرتی ہوں، لیکن دعوت نامہ تو بعد میں آتا ہے، دعوت نامہ تو بعد میں آتا ہے۔ پہلے تو جب تک میرے دل میں حب حسین نہیں ہوگا دعوت نامہ میرے نام نہیں آ سکتا۔ اگر میرے دل میں حب علی نہیں ہے دعوت نامہ میرے نام نہیں آ سکتا، تبھی آئے گا اگر میرے دل میں حب اہل بیت ہے، اگر میرے دل میں حب اہل بیت ہے، اگر میرے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا، یہ حب اہل بیت آئی کہاں سے؟ ہمیں حسینی بنایا کس نے؟ علی والا بنایا کس نے؟ یہ ماں کا احسان ہے میری عزیز بھائی۔ اپنی ماؤں کو دعائیں خیر کے ساتھ یاد کرنا، جب بھی اپنے دلوں میں امام کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرنا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماؤں کی امانت داری ہے، تمہارے دل میں ہماری محبت ہے، تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، اسی لیے تم حلالی ہو۔ اپنی ماؤں کا شکر ادا کرے۔ اے ماں، خدا تیرے برزت کے سفر کو آسان کرے، تجھے برزت میں بی بی زہرا کا قرب نصیب کرے۔ تو نے حسینی بنایا، تو نے علی والا بنایا، مجلس میں رونے کا جتنا اجر و ثواب ہے خدایا، یہ تمام اجر و ثواب اس ماں کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اگر یہ حسینی نہ بناتی کبھی ہم اس بزم میں آنے کے قابل نہ ہوتے، اگر وہ دودھ اور خون میں علی کی ولایت کا جام نہ پلاتی کبھی ہم اس بزم میں آنے کے قابل نہ ہوتے۔ میری عزیز ماں بہنیں، آقا باپ عبداللہ حسین وہ عظیم شخصیت ہے کربلا میں جن لوگوں کو لے کے گئے ہیں، شب عاشور چراغ بجھا کے کہتے چلے جاؤ جسے بھی جانا ہے۔ امام کے لشکر کا ایک سپاہی گنج شہداء جو ہے نا، شہداء کربلا، اس میں ایک شہید کا نام ہے محمد بن بشیر حضرمی، اپنے ایک جوان بیٹے کے ساتھ آیا تھا۔ شہداء کربلا میں اس کا نام ہے۔ شب عاشور اس کا ایک قاصد آیا تھا خط لے کے، خط میں ایسی اہم بات تھی، غم کی بات تھی، مصیبت کی خبر تھی، اور کوئی ہوتا تو پلٹ جاتا امام کو چھوڑ کے۔ اس نے خط کو پڑھا، خط کو فولڈ کیا، اپنی جیب میں ڈال دیا، امام سے کچھ نہیں کہا۔ عاشور کے دن کا انتظار کر رہا ہے، قربانی کے دن کا انتظار کر رہا ہے۔ امام کو علم امامت سے پتہ چل گیا۔ امام نے محمد بن بشیر حضرمی کو اپنے خیمے میں بلایا، کہا محمد بن بشیر حضرمی تیرا قاصد آیا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ خط لایا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کیا خط میں ہے؟ کہا
मौला कोई फिक्र की बात नहीं है। इमाम ने कहा बता क्या लिखा है? अब कहता है अब सोचिए फिक्र की बात है कि नहीं है? कहता है मौला मेरे बड़े बेटे का खत है, सरहद में कैद हो गया है, उसने मुझे मदद के लिए बुलाया है। इमाम ने कहा तू क्या सोचता है, क्या तू करना चाहता है? कहा मौला आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। औलाद की मोहब्बत, आप सोचिए बेटा कैद हो गया है लेकिन हुसैनी परवाने तमाम कुर्बानियां दे देते हैं। औलाद की मोहब्बत, मौला मैं नहीं जाना चाहता। इमाम ने कहा तेरे बेटे ने मदद मांगी है। कहा मौला उस बेटे के पास चला जाऊं, एक वक्त आएगा वो बेटा भी मुझे छोड़ देगा। मौला इस अजीम सआदत को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरी अजीज माए बहनें, यहाँ पर वाकया आगे भी है लेकिन वक्त नहीं है मैं पूरा वाकया मुकम्मल करूं। बताना ये चाहती हूँ आने वालों को इमाम कहते जाना चाहते हो तो चले जाओ, चराग बुझा देते थे, चले जाओ, जन्नत की जमानत लेता हूँ, गर्दन से बैयत उठाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जाओगे और तुम्हें लोग ताना देंगे, तुम्हें डर लगता है, एक काम करो, एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के चले जाओ। लोग पूछे तो कहना हम आले रसूल के बच्चों को बचाने के लिए एक एक को लेके चले गए थे। मेरी अजीज माए बहनें, लेकिन यहाँ पे इमाम ने जो आने वाले थे उन्हें पलटाया। आज उस शहीद का जिक्र है कि जो करबला में आए नहीं थे, खत लिख के बुलाए गए थे। और किसकी तमन्ना थी इसको बुलाने की? आप जानते 3 मुहर्रम एक कसीर तादाद फौजियों की लेके उमर साद आया था। जब ये इतनी बड़ी तादाद लेके आया ना, दुश्मन की जब कोई फौज आती थी तो क्या होता था? नक्कारे बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, खुशी के नारे बुलंद होते थे, तालियां बजाई जाती थी। अब क्या होता था? एक छोटा सा लश्कर है, उसके सामने एक बहुत बड़ी तादाद में लश्कर आ रहे हैं, छोटे छोटे प्यासे बच्चे डर जाते थे। आशूर का दिन तो शहादत का दिन है ना, जब ये मर्द शहीद हो जाएंगे तो औरतों का क्या होगा, ये बच्चों का क्या होगा? डराना चाहते थे, इन्हें दबाना चाहते थे, लिहाजा लश्कर पे लश्कर आता था ना तो ढोल बजते थे, खुशियों के नारे लगते थे, तालियां बजाई जाती थी। जब लश्कर पे लश्कर आने लगे तो जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। इमाम ने कहा बहन कूफे के रास्ते पर पहरा लगा दिया गया है, आने वाले को रोका जा रहा है। इमाम ने जब ये जवाब दिया ना, जनाबे ज़ैनब ने कहा बहन, जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया कोई आए ना आए मुझे यकीन है हबीब ज़रूर आएंगे। आपके बचपने का दोस्त हबीब, और हबीब का मर्तबा कितना बुलंद है। इराकी के दरमियान ये रिवाज राइज है, जब इमाम की ज़ियारत विदा पढ़ते हैं ना, दोबारा आने की जब इमाम से दुआ करते हैं ना, ये दुआएं करते हैं हबीब के पास जाके। इन लोगों का ये मानना है ज़व्वारों की फहरिस्त हबीब के हाथ में रहती है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र पे जाके कहते हबीब फिर ज़व्वारों की फहरिस्त में नाम लिख लेना। ज़व्वारों की फहरिस्त जिस हबीब के हाथ में रहती है, ये वही हबीब है जिसे खत लिख के बुलाया गया। और इमाम ने बड़ा अजीब खत लिखा है। इमाम ने खत में लिखा हाजा हुसैनिल गरीब। इमाम ने अपने आप को खत में गरीब कहा। हबीब ये हुसैन गरीब की तरफ से है, हुसैन गरीब की तरफ से। रजुलुन फकी, हबीब तुझे जहमत न देता, लेकिन क्या करूं मुझे नरग़े आदा में घेर लिया गया है। हबीब अली और फातिमा की बेटियां मेरे साथ हैं। हबीब तुम्हें जहमत न देता, लेकिन ज़ैनब की तमन्ना है तुम्हें बुलाऊं।
کتنے خوش نصیب ہے حبیب. بیوی نے حسرت کی, خط پورا نہیں پڑھا حبیب نے. ابھی تو آیا ہے نا انا برید الحسین, قاصد آیا ہے, خط کو لیا, ابھی تو ایک ہی جملہ پڑھا تھا, حسین الغریب. حبیب رونے لگے, حسین اے میرے مولا تو اتنا غریب ہو گیا, مولا اتنا غریب ہو گیا ہے, مجھ جیسے غلام کو خط لکھ کے بلا رہے ہیں. بس حبیب کربلا کی جانب چلے. اب میں کیا بتاؤں, یہ وہی حبیب ہے جب حسینی قافلے میں جا کے ملے, نعرے تکبیر بلند ہوئی. جناب زینب نے پوچھا اماں فضا یہ تکبیر کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ جناب فضا کہتی ہے شہزادی آپ کے بھائی کے بچپنے کا دوست حبیب آیا ہے. جناب زینب نے کہا اماں فضا حبیب کو میرا سلام پہنچا دو. جب آتی ہے جناب فضا کہتی ہے حبیب رسول کی نواسی علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام بھیجا ہے. حبیب کا رد عمل زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, خاک کربلا اٹھا اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہیں. ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا, مجھے خط لکھ کے بلایا. ہائے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہم غلاموں کو سلام بھیجتی ہیں. رونے والی مائیں بہنیں کتنا غریب تھا میرا مولا, حبیب کو خط لکھ کے بلا رہا ہے. زینب کی حسرت ہے, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. غربت حسین کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا مقتل اٹھا کے دیکھے, ایک ایک جملہ خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے. شمر جب کند خنجر لے کے آگے بڑھا, دل زینبیاں پر ایک بہن کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی. زینب نے مدینے کا رخ کیا. شہزادی نے کہا نانا تیرا حسین قتل صبر ہو رہا ہے. جانتے ہیں قتل صبر کے معنی کیا ہے؟ عربوں کے درمیان ایک کھیل مشہور تھا, جانور کو پکڑتے تھے پھر اس جانور کو مارنے سے پہلے اس سے کھیلتے تھے. کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا, جانور زخمی ہو جاتا تھا, پھر ایک عرب آگے بڑھ کے اس کا گلا کاٹ دیتا تھا. جب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا نا, رسول اللہ نے کہا جاہل عربوں جانور کو اذیت دینا حرام ہے. یا رسول اللہ جانور کو اذیت دینا حرام, آپ کی پشت کا سوار حسین. جناب زینب نے کہا نانا جو قتل صبر کا کھیل جانوروں کے لیے حرام تھا آپ کا حسین قتل صبر ہو رہا ہے. ذبیحے کے کچھ قانون ہے, جب جانور کو ذبح کرنا چاہو نا اسے پیٹ بھر کے پانی پلایا ہائے حسین کی پیاس, میرا مولا کے درہوں پر ساتھ میں بہت پیاسا ہوا. میرے حلق میں کانٹے بڑھ چکے ہیں, لیکن ہائے ذبیحے کے کچھ قانون ہے, ذبح کرو تو ذبح کرنے
कोई भाला मारता था तो कोई तीर मारता था, कोई नेजा मारता था तो कोई पत्थर से वार करता था। और शिवकुंड खंजर सूखे गले पर बैठ रहा था। उस भीड़ में उमर साद ने देखा खंजर की धार तो उल्टी है, कुंद भी है और उल्टी भी है। उमर साद कहते शिव जरा देख गला कैसे कटेगा, ये खंजर तो उल्टा है। अब जवाब सुनिए, शिव कहता है उमर साद खंजर तो सीधा होता है, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो तू नहीं देखता। ऐ शिव तू क्या देख रहा है? का एक नकाबोश बीवी है। एक नकाबोश बीवी है, गले पर अपने हाथों को रख देती है और कहती शिव रहम कर मेरा बच्चा प्यासा। मैंने बड़ी मेहनतों से मेरे बच्चे को पाल के बड़ा किया। शिव छोड़ दे मेरे बच्चे को, जख्मों से छलनी है मेरा उसे। ये बीवी अपने हाथों को गले पर रख देती है, खंजर की धार उलट जाती है। इलाही बेहफिज़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुहा। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में करबला के तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने, खुसूसन की हुई जन्नतुल बकी को मक़बरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील करवाने। माबूद तुझे वास्ता इस मौला की गुर्बत का, मौला की मज़लूमी का, मौला की तन्हाई का तुझे वास्ता। रोने वाली माँ ने बस चंद जुमले मसाइल के बीबी ज़हरा की रूह को हदिया करते हुए जो अरबईन करबला में करने जाना चाहते हैं। बीबी सवार बनने के काबिल नहीं है, गरीबों के पास कोई असबाब नहीं है अलावा आंसू के, लेकिन बीबी माँ की सिफारिश को बेटा रद्द नहीं करता है। अपने बेटे को सिफारिश कर दीजिए, हमें ज़व्वार बना दे अपना, अरबईन करने करबला हम सबको मौका बुलाए। रोने वाली मालिक ने खुसूसी हदिया है बीबी ज़हरा की रूह को। रोते जाना, फर्श अज़ा पे हाथ रखते हुए ज़ियारत करबला की दुआएं करते जाना, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। रोने वाली मालिक ने वो गरीब हुसैन, जख्मों से छलनी हुसैन, अस्र के बाद सरतर से जुदा करके नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया। सबके सर नेज़े पर बुलंद है और ये लुटा हुआ काफिला करबला से कूफे की जानिब चला। रोने वाली माए बहने, सब शोहदा के सर नेज़ों पर बुलंद है। जब ये काफिला कूफे में पहुंचा है ना, कूफे के बाजार में पहुंचा है, रिवायत कहती है हबीब का एक बेटा था जिसने नेज़े पर हबीब के सर को देख लिया। जवान का खून खौलता हुआ खून होता है। बाप का सर जब नेज़े पर देखा ना, हबीब का बेटा सिपाहियों से कहता है मेरे बाप का सर है, मुझे दे दो। सिपाही कहते नहीं, किसी को नहीं दे सकते सर। बेटे को जलाल आ गया, इसने हथियार निकाला, सिपाहियों पर हमला कर दिया और नेज़े से बाप का सर उतार के लेके जाने लगा। जब सर लेके जाने लगा ना, तो अजीब जुमला कहता है शर्म नहीं आती, जिसका बेटा मौजूद हो उसके बाप पे
ہماری ضد پر غلط کرتے ہو. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, یہ بات سجاد کے کانوں تک پہنچی. ہائے میرا قیدی ماں, ہائے میرا بیمار سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے. بابا کے کٹا ہوا سر دیکھا بابا, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر نیزے پر نہیں ہوتا. بابا میں تیرا قیدی بیٹا, بابا میں بھی تیرا بیٹا زندہ ہوں, لیکن تیرا کٹا ہوا سر نیزے پر غلط ہے. بابا سجاد کو معاف کر دے. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. معبود, دنیا میں ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. اللہم ادخلنا بباب الحسین. معبود, بہشت میں ہمیں مولا حسین کے دروازے سے داخلہ نصیب فرما. ہمارے آنسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگارا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہمارے مرحوم والدین کی مغفرت فرما. محمد اور آل محمد کے صدقے میں معبود تمام مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.